السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کو ایک اور بڑی قانونی کامیابی۔ جمعیت علماء ہند کو ایک اور بڑی قانونی کامیابی۔ اکشردھام مندر حملے میں گرفتار 3 دوسرے لوگ بھی باعزت بری۔ بے گناہوں کو انصاف تو مل گیا، مگر متاثرین کی زندگیاں برباد کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر انصاف ادھورا ہے۔ مولانا ارشد مدنی۔ جمعیت علماء ہند کی قانونی جدوجہد کے نتیجے میں اکشردھام مندر حملے کے معاملے میں وہ 3 افراد بھی باعزت بری ہو گئے جن کو بعد میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے نام عبدالرشید، سلیمان اجمیری، محمد فاروق، محمد حنیف شیخ اور محمد یاسین عرف یاسین بٹ ہے۔ احمد آباد کی خصوصی کوٹا عدالت میں مقدمہ چلا اور سماعت کے بعد کوٹا عدالت کے خصوصی جج ہیمانگ آر نے یہ تبصرہ کرتے ہوئے انہیں باعزت رہا کر دیا کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ بھی سزا یافتہ ملزمین کو ناکافی ثبوت کے بنیاد پر بے قصور قرار دیتے ہوئے رہا کر چکی ہے۔ فاضل جج نے یہ بھی کہا کہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ تینوں ملزمین کے خلاف لگائے گئے الزام کے ضمن میں سپریم کورٹ کے ذریعے تسلیم کیے گئے شواہد کے علاوہ ریکارڈ پر کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی، اس لیے ان تینوں ملزمین کو بھی رہا کیا جاتا ہے۔ ان 3 لوگوں میں سے 2 عبدالرشید سلیمان اجمیری اور محمد فاروق محمد حنیف شیخ احمد آباد کے رہنے والے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اکشردھام مندر پر حملے کا واقعہ جب پیش آیا تو یہ دونوں سعودی عرب کے شہر ریاض میں بسلسلہ روزگار مقیم تھے، مگر انہیں بھی ملزم قرار دے کر فرار اعلان کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ سن 2019 میں جب یہ لوگ سعودی عرب سے لوٹے تو کرائم برانچ نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ ان کے 2 بھائیوں آدم سلیمان اجمیری اور سلیمان حنیف شیخ کو بھی اس دہشت گردانہ معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں بعد میں سپریم کورٹ نے باعزت بری کر دیا تھا۔ انہی کی درخواست پر جمعیت علماء ہند نے اس معاملے میں بھی قانونی امداد فراہم کی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کوٹا عدالت کے حالیہ فیصلے کا استقبال کرتے ہوئے اسے انصاف کی جیت قرار دیا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ بات انتہائی قابل اطمینان ہے کہ اس معاملے میں کوٹا عدالت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بطور نظیر اپنے سامنے رکھا اور اس طرح بے گناہوں کی رہائی ممکن ہو پائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بے گناہ تھے کیونکہ اکشردھام مندر پر جب حملہ ہوا تو یہ لوگ وہاں موجود نہیں تھے، مگر اس کے باوجود انہیں ملزم بنا دیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر سخت افسوس کا اظہار کیا کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کو انصاف کے حصول میں 6 سال لگ گئے۔ اس سے ہمارے قانونی نظام کی خامیاں اجاگر ہو جاتی ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج کے حالات میں ایک مخصوص فرقے کے لیے انصاف کا حصول ناممکن نہیں تو محال ضرور ہے، اور اس کوشش میں بے گناہ افراد کی زندگیوں کے بیش قیمتی دن جیل کی سیاہ کوٹڑی کے نظر ہو جاتے ہیں، مگر اس کے لیے کسی کی جواب دہی طے نہیں کی جاتی۔ اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے ہیں۔ مولانا مدنی نے آخر میں کہا کہ ہماری نظیر میں یہ انصاف اس وقت تک ادھورا ہے جب تک جواب دہی طے نہیں کی جائے گی اور بے گناہوں کی زندگیاں تباہ کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس افسوسناک سلسلے کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ قانون کی آڑ میں اسی طرح بے گناہوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ بے قصور مسلمانوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے والے افسران کے خلاف اور ان کے چہروں سے نقاب اٹھانے کے لیے جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں رہا ہونے والے ملزمین کی جانب سے ہرجانہ اور خاطی افسران کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے بھی اپیل دائر کی تھی، جس پر مختلف مراحل میں بحث ہوئی اور حکومت کی جانب سے پیروی کرنے والے وکیل نے یہ کہا کہ اس طرح تو ہر رہا ہونے والا ہرجانہ اور پولیس پر کارروائی کا مطالبہ کرے گا، جس سے پولیس کا مورل ڈاؤن ہوگا۔ اپیل کو خارج کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر جمعیت علماء ہند کے سینئر ایڈوکیٹ ATS تلسی نے بحث کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ قانون ہی میں ہرجانہ اور خاطی افسران کی سرزنش کی بات کہی گئی ہے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے آرڈر پر ہرجانے کا معاملہ نچلی عدالت میں چل رہا ہے۔ اس فیصلے سے یہ امید بڑھی ہے انشاءاللہ ہرجانے کا فیصلہ بے گناہ ملزومین کے حق میں جلد آئے گا۔ ناظرین کرام، مولانا ارشد مدنی کی اس کوشش اور کامیابی کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।